بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میرا موضوع نہایت ہی سمپل اور سادہ سا ہے۔ آج میں کافی تقریریں سن رہا ہوں، یہ اپنے جو حکومت کے نمائندے ہیں، تو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے ایک میرا سوال ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں آج۔ ہمیں بتایا گیا جب ہم چھوٹے تھے، ہم نے پڑھا کہ ہمارا ملک 1947 میں آزاد ہوا۔ لیکن میں I'm so sorry، آج بھی میں کبھی بھی سوچتا ہوں کہ نہیں، ہمارا ملک تو آزاد ہو گیا لیکن ہمارے ذہن آج بھی غلام ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں آپ کو ویری کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ ریئلی میں جو میری سپورٹ تھی وہ نواز شریف کے ساتھ تھی۔ میں شروع سے ہی، بچپن سے ہی اس کو سپورٹ کرتا تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اس ملک کو، ہماری عوام کو ایک ذہنی غلام بنا دیا ہے، ہم لوگوں کو انہوں نے ایک جو ہمارا ٹریک ہے اس سے ہٹا دیا ہے، تو آپ بتائیے مجھے تو میں کیسے اس کو سپورٹ کروں؟ میں کیسے ان کو سپورٹ کروں؟ آج ہم ایک بندہ جس نے 3-3.5 سال اس ملک میں حکومت کی، جس نے کوشش کی اس ملک کو ایک ٹریک پہ لانے کے لیے، وہ کچھ لا سکا، کچھ نہیں لا سکا۔ کچھ اس نے غلطیاں بھی کیں، کچھ اس نے صحیح کام بھی کیے۔ تو آج ہم فرنٹ آف کیمرہ آ کے اس بندے کو بلیم کرتے ہیں جس بندے نے 3-3.5 سال اس ملک میں گورنمنٹ کی، اس بندے کو بلیم کرتے ہیں، اور ان کو کبھی ہم نے بلیم نہیں کیا۔ ان کو کبھی ہم نے بلیم نہیں کیا۔ بتائیں ذرا، جنہوں نے اس ملک میں کئی سال حکومت کی، جنہوں نے اپنے بزنس بنائے، اپنے محلات پیلس بنائے دوسری کنٹریز میں، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں، کیا میں بتا سکتا ہوں، کیا میں اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو یہ بتاؤں گا کہ ہم نے صرف ایک بندے کو سپورٹ کی؟ ایک بندے کو ہم نے سپورٹ کی، ایسے بندے کو سپورٹ کی، ایسی پارٹی کو سپورٹ کی جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی اور بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو خدا را ابھی بھی ٹائم ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عمران خان کو سپورٹ کریں، آپ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں، آپ کسی دوسری جماعت کو سپورٹ کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، اور میں آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ ایسا کیجیے، ایسے بندے کو، ایسے انسان کو سپورٹ کیجیے، ایسی پارٹی کو سپورٹ کیجیے جو اس ملک کو، ہمارے پیارے ملک کو اٹھانے کی کوشش کرے۔ آج ہمیں یہ لوگ جو ہمارے ٹی وی چینلز پہ بیٹھتے ہیں، وہ ہمیں طرح طرح کی ایک عجیب سی ایک جو لکیریں ہیں، عجیب طرح کے ایک ہمیں دیتے ہیں، عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جی فلاں یہ ہو گیا، یہ کیا۔ خدا را میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ صحیح بات کیجیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، جو رائٹ ہے، جو حقیقت ہے، اس پہ بات کیجیے۔ یہ نہیں کہ آپ جہاں سے آپ کو پیسے ملیں، زیادہ ملیں، آپ اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں یا اس کو سپورٹ کریں۔ یہ تو ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اپنی جو حدود ہے، اپنا ملک پاکستان ہے،
اس کی حدود جو ہے، اس کی باؤنڈری لائن جو ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کے حق میں بات کرنا، یہ تو ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. تو ہم لوگ آج کس سائڈ پہ جا رہے ہیں؟ ہم اس ملک پاکستان کو، اس آنے والی اپنی نسلوں کو، اپنے مستقبل کو، کیا ہم نے داؤ پہ نہیں لگا لیا؟ کیا ہم نے داؤ پہ نہیں لگا دیا؟ کیا ہمارا کوئی اپنا تھاٹ ہے؟ ہمارا اپنا کوئی مائنڈ ہے؟ جس بندے نے ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دینے کی کوشش کی، اور اس کو بھی ہم نے ذلیل کر کے بھگا دیا. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں بچپن میں سنا کرتا تھا کہ اگر کسی کا بیڑا غرق کرنا ہے تو اس کو مارو نہیں. اس کو مارو نہیں. اس کو لوگ مارتے نہیں ہیں، بلکہ اس کے آنے والی نسلوں کو اس کو رانگ ٹریک دے دیتے ہیں، رانگ سائڈ پہ اس کو رستہ دکھا دیتے ہیں. وہ اس سائڈ پہ چلتا خود ہی پیچھے رہ جاتا ہے. تو ہمیں وہ ٹریک دے دیا گیا ہے، اور جس بندے نے ہمیں اس ٹریک سے نکالنے کی کوشش کی، ہم نے اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو میرا ایک چھوٹے سوالات ہیں جو ان سب صاحبان سے ہیں جو گورنمنٹ کر چکے ہیں. پی ڈی آئی میں بھی آپ کہہ لیں کہ مور دین 70% جن لوگوں نے یہ پچھلی گورنمنٹ میں حکومت کا حصہ رہ چکے ہیں بندے، ان کے احساسیں چیک کر لیں، ان کا آپ رہن سہن چیک کر لیں، اور اپنا بھی چیک کر لیں. آپ کو ایک بہت بڑا ڈفرینس نظر آئے گا. تو ذرا سوچئے یہ ڈفرینس کیوں ہے؟ کیا آپ اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ آپ عدالتوں میں چلے جائیں، آپ معاشرے کے کسی پلیٹ فارم پہ بھی چلے جائیں، کیا آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو میں سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں جو آج نون لیگ کو اور یہ ان کے جو دوسرے بندے ہیں ان کو سر پہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے، آج ان سب لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنا سوچنے کا انداز ذرا بدلیے. اپنے مائنڈ کو، اپنے دماغ کو ذرا کھول کے سوچئے، کیا یہ جو کر رہے ہیں یہ ملک پاکستان کے لیے صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے، آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے، تو آپ آئیے، میں آپ کو جس پوائنٹ پہ آپ ان کو صحیح کہیں گے تو آپ اس پوائنٹ پہ مجھ سے بات کر لیجئے. مجھے بتائیے کہ آپ ان کو اس پوائنٹ پہ صحیح کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں. تو میرا آپ سب دوستوں سے یہی سوال ہے کہ خدا را اپنے آپ کو بدلیے، اس ملک پاکستان کو بدلیے، آنے والے بچوں کی، ہمارے بچوں کے آنے والے مستقبل کو بدلنے کی کوشش کیجیے. میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، شاد باد رکھے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ.